تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی ولید بھائی مجھے میرے وجدان کے پاس لے چلیں۔ وہ روتے سے سکتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور وہ کہنے لگا خبردار، جس شخص کا نام اب تمہاری زبان پر آیا وہ غصے میں بولے جا رہا تھا۔ وہ تو ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول چکی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے ولید کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ولید غصے میں کہنے لگا کب تم نے اس کے ساتھ نکاح کیا؟ وہ کہنے لگی بھائی 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ بھائی میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، نہ جانے کیوں اتنا بڑا قدم اٹھا بیٹھی، لیکن بھائی وہ مجھے ایسے کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ ولید کہنے لگا اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو شخص کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اب اس بارے میں تم گھر والوں سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرو گی اور دوبارہ اس شخص کا نام تمہاری زبان پر نہ آئے۔ وعدہ کرو تم اس کا نام دوبارہ اپنی زبان پہ نہیں لاؤ گی، ورنہ بھول جانا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا اور وہ حیرت سے اپنے بھائی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اسے تو یہی لگا تھا جب اس کے بھائی کو اس بارے میں معلوم ہوگا کہ اس کی حقیقت معلوم ہوگی تو اسے وہیں پر زندہ دفنا دے گا، لیکن اس کا بھائی اسے گھر والوں سے یہ بات چھپانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی بھائی میں کیسے سب سے چھپا سکتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے بولی تو ولید نے کہا مجھ سے وعدہ کرو۔ ولید نے اس کے سامنے ہاتھ کیا تو اس نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ ولید کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی ٹھیک ہے بھائی، میں کبھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ جو تمہاری محبت تھی اسے اپنے دل میں دفن کر دو، اس کے بعد اب تم وہ کرو گی جو میں چاہوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ اسے آج اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ کس قدر بے بس تھی، لیکن بھلا اپنی بے بسی کے بارے میں کسی کو بتا سکتی تھی؟ اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا اور آج بھی اس کے دل میں صرف اور صرف وجدان کی محبت تھی۔ اس کے علاوہ وہ کسی اور عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، وہ کسی اور مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اس رشتے کو صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے قبول کر رہی تھی اور یہ بات ولید اور کنیز کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اور جانے، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ شہویز کی دلہن بنی۔ اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، لیکن اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دل میں کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں تھے۔ اچانک ہی اس کا سر گھوما، وہیں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس کے سامنے شہویز بیٹھا ہوا تھا، خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے کنیز کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اپنی حالت دیکھ کر وہ جلدی سے خود میں سمٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا مجھ سے پہلے کون کمرے میں آیا؟ وہ گھبراتی ہوئی کہنے لگی نہیں شہویز، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ شہویز مسلسل اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، کہنے لگا مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم جیسی معصوم لڑکی اس قدر چالاک ہو سکتی ہے۔ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی میں نے کیا چالاکی کی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ کیوں ایسے بول رہے ہیں؟ وہ روتے گھبراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے قریب کر رہا تھا اور سگریٹ اس کے نرم ہونٹوں پر لگا چکا تھا۔ اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی شہویز کیوں آپ میرے ساتھ ایسا کر رہی ہیں؟ اگلے ہی لمحے شہویز نے اس کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا، کہنے لگا تمہیں معلوم ہے مجھے تم سے کتنی زیادہ نفرت ہے، تم سے بہت زیادہ محبت کی تھی، تمہیں بہت ٹوٹ کر چاہا تھا، لیکن پتہ ہے بدلے میں مجھے تمہاری طرف سے کیا ملا؟ ایک بہت بڑا نقصان جو کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ تمہیں معلوم ہے کنیز، میں تمہیں کب سے چاہتا ہوں، کتنے عرصے سے چاہتا ہوں، کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں، لیکن اگر مجھے معلوم ہوتا تم میرے بھائی کی محبت تھی کبھی میں تمہاری طرف دیکھتا بھی نہ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے نرمی سے بولے جا رہا تھا اور کنیز نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا غصہ غائب ہو چکا تھا۔ شہویز کہنے لگا تمہیں معلوم ہے میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بھائی کا قاتل سمجھا، لیکن شاید آج مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے تم سے محبت کی تھی میری وجہ سے وجدان نے اپنی جان لی تھی۔ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا